سیاچن کا مسئلہ اگر چل رہا تھا تو یہ ایک ہفتے اور ڈیلے ہو جاتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ان کی جو سٹیٹ آف مائنڈ ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں جو لوگ ہیں, جو حکام ہیں, ان کے لیے پاکستان کے عوام کی کوئی جگہ نہیں ہے. وہ بھیڑ بکریاں ہیں. وہ چاہے فوج کی وردی میں مرے, چاہے وہ سول جو ہیں وہ کپڑے پہن کے آگ لگائیں, ان کی پرائرٹی نہیں ہے. ان کی پرائرٹی اپنی دعائیں, اپنی سلامتی, اپنا مال بنانے کی, اس کے لیے یا جا کے یہ 1 ملین دیں یا 10 ملین دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس 19 کروڑ کا حال کیا ہے ان لوگوں نے, ان کی دعائیں بھی اسی عرش پہ جائیں گی جس کے لیے یہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں. اور یہ ایک یونیورسل فیکٹ ہے کہ یہ جو آ کے انہوں نے لاہور میں جو بات کی, یہ دونوں کے لیے باعث شرم ہے, کیونکہ انہوں نے بھی یہ نورا کشتی کا حصہ ہے, وہ بھی نورا کشتی کا حصہ ہے. وہ بار بار ان کو ذلیل کرتے ہیں اور وہ بار بار ان کے ساتھ ایک ٹیلی فون کال کے بعد بیٹھ جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے چہرے بے نقاب کر دیے ہیں عوام کے پاس. اور اب اگر عوام جو ہے اور یہ فوج جو ان سب کو پروٹیکٹ کر رہی ہے, جو ایک موسٹ امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے, اور وہ بچے آج ان کی ماؤں کی حالت دیکھیں جا کے, اور ان کے لیے ان کے پاس کوئی پرائرٹی نہیں. ابراہیم صاحب, یہ لگتا ہے نورا کشتی ہے یا خدا نخواستہ ایک بات مغل صاحب, ایک بات ہے فیصل, آج مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ آپ کا جلسہ ہے, یہ آپ کا ٹاک شو ہے. مجھے تو اس بات کی سمجھ ابھی تک نہیں آئی کہ یہ جو تقاریر فرمائی جا رہی ہیں یہ آپ کے, مجھے تو عجیب فارمیٹ آج کے پروگرام کو مجھے سمجھ تو نہیں آیا. وہ آپ کو مشکل سمجھ میں آئے گا کیونکہ اس میں عمومی طور پہ جب ہوتا یہ ہے, اگر آپ کو ناگوار نہ لگے, اگر آپ کو ناگوار نہ لگے بشار صاحب, آپ کو بھی اتنے موقع دیا, کسی کو میں نے آپ کی بات نہیں کاٹنے دی بلکہ آپ نے بات کاٹی. اور جہاں تک میری عرض سنیے تحمل کے ساتھ, ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. آپ نے ابتدا میں بات یہ چھیڑی کہ یہ ہیں کون اور ان کے یہ کیسے لوگوں کو بلا لیتے ہیں. دیکھیے یہ اگر جناب میری عرض سنیے, سر میری عرض تو سنیں نا, آپ میری عرض نہیں سن رہے, آپ نے سوال کیا, آپ جواب نہیں سن رہے. چاہے یہ کسی بھی سیاسی جماعت کے نہ ہو, اگر میں پاکستان کا ایک 14 سال کا بچہ بھی یہاں بٹھا دوں, بحیثیت جمہوری لیڈر آپ پہ لازم ہے کہ آپ اس سے تہذیب کے ساتھ اس کا جواب دیں گے. آپ یوں انگیج نہیں کر سکتے. میں آپ کی بات مانتا ہوں, ہاں تو بس مان لیجیے, یہیں رہن دیجیے. بندوں کو بس یہیں گالیاں دینی شروع کر دیں میڈیا پہ آ کے, تو بھائی یہ تو جمہوریت کا مزہ ہے نا, جس کا ووٹ لیتے ہیں, جس کا مال کھاتے ہیں, اس کی بات بھی سنیں. ابراہیم صاحب کیا کہیے گا؟ پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہیے ابراہیم صاحب. اور جنرل صاحب جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کو کر رہے ہیں, لیکن میں قوم کے سامنے ایک امانت ادا کرنا چاہتا ہوں. انرجی کرائسس کی میٹنگ فیصل آج لاہور میں ہوئی ہے. کسی نے عہد نہیں کیا کہ 200 ارب روپیہ جن چوروں کے پاس جنہوں نے بل ادا نہیں کیے, میں اور آپ بل ادا کر رہے ہیں یا بھائی ہم ادا کر رہے ہیں, وہ 200 ارب روپیہ اگلے 7 دن میں ریکور کیا جائے گا. دوسری بات یہ کہہ دیا گیا دکانیں بند کر کے آپ تقریباً 1000 میگا واٹ کے قریب بجلی بچائیں, گویا کاروباری بندہ زہر کھائے اور موت کو گلے لگا لے. تیسری بات یہ کہا گیا کہ دفاتر میں 2 دن چھٹی کر دو, 700 میگا واٹ بجلی بچے گی. گویا نادانی کا عالم یہ ہے کہ جب ڈیمانڈ اور سپلائی کا معاملہ آیا ہے, پروڈکشن بڑھانے کی بجائے اس ملک میں آج بھی 21,700 میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے, بشرطے کہ 200 ارب روپیہ جنہوں نے دینا ہے وہ فوراً واپس کرے. 200 ارب سے تیل خرید کر 4 مہینے کے لیے ابراہیم صاحب 200 ارب روپیہ کس نے دینا ہے؟ بند کیے بغیر بجلی مل سکتی ہے. ابراہیم صاحب 200 ارب روپیہ کس نے دینا ہے؟ 200 ارب روپیہ, اس میں 40 ارب روپیہ محکموں کا ہے. آج میاں شہباز شریف نے بیان دیا ہے کہ پنجاب کے محکموں کے پاس جو 13 ارب روپیہ ہے ہم طبقوں کو 1.5 مہینے میں دے دیں گے. اور بڑے بڑے یہاں چور پڑے ہوئے ہیں, ان کی شکلوں پہ نہ جائیں, ان کی کرتوتوں پہ جائیں. ہمارے لیڈر جو ہیں آج لیڈر نہیں ہیں, یہ ڈیلر ہیں, یہ پراپرٹی کے ڈیلر ہیں, یہ جہازوں کے ڈیلر ہیں, یہ انسانوں کے ڈیلر ہیں. اور یہ میرے پاس ایک معاہدہ ہے
इमरान खान से कराची में सवाल किया गया कि कालागाह बाग के मतलब क्या ख्याल है, उसने कहा मैं अफोर्ड नहीं करता, मुल्क का मामला है। वही शाह महमूद कराची जो आज रूह रवान है इमरान खान की, सबसे ऊपर उसके दस्तखत है इस मुआहदे पर 1991 में हुआ। 6 नंबर क्लास के रिवर इंडस पर जितने डैम चाहेंगे बनेंगे। आप किसके अखलाक की बात करें, किसकी करतूत की बात करें, ये आवा खराब हो चुका है। मैं आपको बता दूं, ऐसा बंदा जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अलम बरदार होगा, अलम लेकर निकलेगा, वो इस मुल्क को बचाएगा। आज पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तीनों चोर हैं, तीनों डाकू हैं, तीनों फ्रॉड हैं। चौधरी साहब, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, फरमाइए क्या कहिएगा। फैसल मैं तो आज जावेद साहब आता हूं, मैं चौधरी साहब आप फरमाइए। जी मैं एक जावेद साहब मैं आता हूं, चौधरी साहब एब्सोल्युटली इन्होंने एक ऐसे अवाम की बात की है, एक आम पाकिस्तानी की आवाज है इनके दिल में, और मैं टोटली इनको सपोर्ट करता हूं। बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं 100% इनके पीछे खड़ा हूं, और मैं ये चाहता हूं कि ये जिस कॉज के लिए पाकिस्तान बना, जिस ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के लिए बना, अब मैं इसमें बाकी लोगों को भी शामिल करता हूं, मैं मजहबी लोगों को भी शामिल करता हूं, जिन्होंने 63 साल में जो है इसके असल आइन ना दे सके, जो उसके उस अल्लाह की दी हुई किताब थी। मैं आपको ये बताऊं सर, आइए आज अगर हमने तहम्मुल के साथ दिलों पे हाथ ना डाला, तो फिर ये उनका यही असर होता है। सर, तहम्मुल के साथ आप दोनों शौकत साहब फरमाइए क्या कहना चाहेंगे। फैसल मैं तो इन बातों में उलझना नहीं चाहता। आज मेरे दोनों भाई जो हैं, क्योंकि बहुत अच्छा होता अगर मेरे दोनों भाई ईवानों में किसी में पहुंचे होते तो शायद ये तकारीर ना फरमाते। अब मैं दरम्यान में ना बोले, मैं अपनी बात कर लेने दीजिए, क्योंकि यही तो हम जो लफ्ज बोलते हैं ना सियासी अदाकार का, आज यही प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आप उन लोगों को बुलाते हैं जो सियासी अदाकार हैं। खुदारा फैसल ये मैंने आपको आप मुझे बात, अब आप फैसल मुझे बात, मैं देखिए ना, उन्होंने हमें चोर कह दिया, आप मेरी बात तो सुन लो यार फैसल यार। अच्छा चलिए फरमाइए यार, तो कोई उन्होंने आपको चोर का आपका हक बनता है, फरमाइए। इसका मतलब है आप यहाँ नहीं फरमाइए हमें यार, आप गालियां पढ़वाना चाहते तो हम वैसे बंद चले जाते। नहीं फरमाइए हुजूर फरमाइए। मैं बात सिर्फ ये कर रहा हूं, ऐसे लोग जो सियासी अदाकार हैं, जिनको अपने घर वाले वोट देने के लिए तैयार नहीं है, आप उनसे नुमाइंदगी करा रहे हो आवाम की। यार तरस खाओ यार इस पाकिस्तान पे भी, और अपने प्रोग्राम पे भी तरस खाओ। खुदारा फैसल, आप गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आज जितने इश्यूज हैं इसके ऊपर बजाय अपनी अपनी सियासी दुकानदारी चमकाने के, साहब आप गलत छेड़ रहे हैं। सुन ले, आप गलत छेड़ रहे हैं। आपको भाई सुन तो लो यार, आप गलत छेड़ रहे हैं। शुरू हो जाओ, मुझे तो कोई इतराज नहीं, आप शुरू हो जाओ, मैं चुप कर जाता हूं। आप बगैर देखे लेफ्ट राइट एंड सेंटर छेड़ रहे हैं। अब मेरी गुजारिश तो सुन लो यार फैसला, आपकी कसर रहेगी, आप भी शुरू हो जाओ, मैं चुप नहीं, आप छेड़ेंगे तो मैं शुरू हो जाऊंगा। आप मेरी सुन लो, मैं जो अर्ज कर रहा हूं बात ये है, आज आपको आप जो नेशनल इश्यूज हैं उनके ऊपर इकट्ठा होने की जरूरत है। जो अभी एनर्जी क्राइसिस की मुगल साहब ने बात की, उसके ऊपर हमें बजाय इसके कि आज ये भी एक नेशनल इशू है आपका कि बिजली, कोई हुकूमत ये नहीं चाहती कि बिजली ना दी जाए, उसके लिए भी आपको इकट्ठे बैठ के प्लानिंग करनी होगी। इसी तरह हाँ, सियासी जमातें हैं, उनका अपना अपना मैनिफेस्टो है, अपनी अपनी उनके नजरियात हैं, लेकिन एक दूसरे को इस तरह के लफ्ज बोलने तो मेरा ख्याल में किस किस्म के लफ्ज? बड़े चोर कह देना, डाकू कह देना, अच्छा, कह देना, मेरी सुनो, आपके पार्टी के लीडर कहते हैं, वही जो रहमान मलिक साहब कहते हैं, मेरी बात सुन लो, नहीं वही जो रहमान मलिक साहब कह रहे थे मुजफ्फराबाद में आज, जो बात करते हैं, मैं मेरे लिए, ये मेरा छोटा भाई है, मैं इसके लिए आसानी पैदा कर देता हूँ। खुदा की कसम बड़ा नीट एंड क्लीन आदमी है, अल्लाह करे कि ऐसे सियासी लोग पाकिस्तान को मिल जाए, दिल का खरा है, मेरा छोटा भाई है। फैसल मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों एक चैनल पर प्रोग्राम चला, पाकिस्तान के 5 बंदे पकड़ लो, उनकी नजायज दौलत निकलवा लो, सिर्फ नजायज दौलत, खुदा की कसम पाकिस्तान के तमाम कर्जे उतर जाएंगे। उनमें से एक साबका बाबू सेक्रेटरी पेट्रोलियम है। अब मैं अपने भाई को बताऊं, मेरे सामने जब इस तरह की चीजें आते हैं, बाकी 4 सियासी लोग हैं, इनको चोर ना कहूं, डाकू ना कहूं, तो इनको मैं मुबल्लग और बहुत बड़ा आलम कहने से तो रहा। ये अपनी तरफ ना बात को लेके जाए, आज कौम को देखे, खुदा की कसम
اللہ رازق ہے تو روٹی مل رہی ہے، ورنہ روٹی چھیننے تک کی بھی نوبت آئی ہوئی ہے۔ بجلی تو دور کی بات ہے، کتنی بدقسمتی ہے کہ میں بل دوں اور مجھے بجلی نہ ملے، اور جو چور نہیں دیتا بل وہ بجلی سے عیاشی کرے۔ کتنی بڑی زیادتی کی بات ہے۔ انرجی کانفرنس لاہور میں ہو، زراعت کے لیے 60 ارب روپے کی بجلی استعمال ہوتی ہو، میں 99.99% زراعت کے ٹیوبلوں کا بل بر وقت ادا کروں، اور مجھے اس میں برائے نہیں۔ جاوید صاحب ایک منٹ پھر ایک منٹ برسات آپ کا، جو بل جاوید صاحب ایک منٹ آپ کا، پھر ایک منٹ برسات آپ کا۔ جاوید صاحب فرمائیے ایک منٹ۔ وہاں بنے ہوئے ہیں، میں اگر اپنے ابراہیم صاحب تحمل، جاوید صاحب ایک منٹ آپ کا، جاوید صاحب ایک منٹ آپ کے پاس ہے، فرمائیے۔ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جب ایک جو وفاق کی علامت ہو، اگر وہ صدر یہ کہے یا اس صدر کے متعلق یہ تاثر دیا جائے کہ وہ جناب وہ پارلیمنٹ کا کہنا مانیں گے، ججوں کا نہیں مانیں گے، عدلیہ کا نہیں مانیں گے، وہ مذاق اڑائیں عدلیہ کا، اس ملک کا پرائم منسٹر اس کا عدلیہ کا مذاق اڑائیں، اور پھر وہ خود آ کے ایک آپ چیف منسٹر یا اس کے دوسرے جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کا مذاق اڑائیں، تو کس قسم کا میسج دے رہے ہیں؟ شوکت صاحب تو جاتے ہیں ان کیا کے کہیں پھر گے؟ آگے ورکر شوکت بھی صاحب تو کلوزنگ ویسے ہی آپ ہوں کی، گے نا۔ جی شوکت صاحب کلوزنگ آپ کی۔ میرا خیال میں کہ تمام چیزیں بھی ارتقائی عمل سے گزر رہی ہیں، جن میں میڈیا بھی ہے، جمہوریت بھی ہے، سیاستدان بھی ہے، عدلیہ بھی ہے۔ میرے خیال میں کچھ چیزوں کو سیٹل ڈاؤن ہونے میں وقت لگے گا، اور یہ اس طرح کے شو جو ہیں وہ عوام کو، میرے خیال میں اب لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے شو رہ گئے ہیں، میرے خیال میں ان کے لیے میٹیریل کی باتیں تو ان میں کچھ اور چیزیں تو ہیں۔ بہت شکریہ شوکت صاحب، آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ شو انٹرٹینمنٹ کے لیے رہ گئے، کیونکہ جس قسم کا مداری پن آپ کی حکومت نے اس عوام کے ساتھ کیا ہے، جس قسم کا مداری پن آپ کے لیڈروں نے اس عوام کے ساتھ کیا ہے، یقیناً یہ ڈگڈگی جیسے شو ہی رہ گئے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ غم کرنے کے علاوہ، ماتم کرنے کے علاوہ، اور یہ توقع کرنے کے علاوہ کہ یہ عوامی حکومت عوام کے لیے کچھ کرے گی اور کچھ بچا نہیں ہے۔ جہاں تک رہی بات آپ کا رویہ دوسروں کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ، وہ بھی انڈرسٹینڈیبل ہے، کیونکہ جب جواب دینے کو کچھ نہ ہو اور صرف وقت 45 منٹ گزارنے ہوں کسی کی بات پہ، نہ آپ نے جواب دینا نہ کچھ کہنا، تو طریقہ کار یہ بڑا بہترین ہے۔ اللہ کرے کہ عوام سمجھدار ہے، دیکھتی ہے، جانتی ہے کہ کس نے اس کے لیے کچھ کیا اور کس نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ اگر نہ سمجھی تو اس کی قسمت، سمجھی تو آپ کی قسمت۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ آداب۔